بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول میرے چارہ گھر، جس کی رائٹر ہے رخسانہ نگار عدنان، اس کی یہ 16ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اگلے دن اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ باہر شاید بادل چھائے ہوئے تھے، مٹیالہ سا اندھیرا ساری طرف پھیلا ہوا تھا۔ آنکھ کھلنے کے باوجود یوں ہی پڑی رہی، کچھ سردی کا احساس اور کچھ رات سونے سے پہلے کا واقعہ۔ میں نے بالکل درست کہا، یہ ٹھکرانا اپنانا کوئی کھیل نہیں، اور مسٹر رافع، میں کوئی کھلونا نہیں کہ جب آپ کا جی چاہے آپ مجھے بیوی بنا لیں اور جب آپ کا موڈ نہ ہو تو دشمن بھی نہیں۔ کچن میں کھٹر پھٹر ہو رہی تھی۔ گھڑی پر نگاہ پڑی تو وہ اٹھ ہی گئی۔ 10 بج رہے تھے، یقیناً رافع گھر میں نہیں ہوگا، یہی سوچ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے کھانے پہ میں نے مکرم بھائی، عالیہ بھابھی اور ان کی بہن بہنوئی کو مدعو کیا ہے۔ میں نے تو محتشم سے بھی کہا ہے آنے کو۔ کل رات تو ان کی فلائٹ ہے واپسی کی۔ اب رات کو کیا کیا بنانا ہے تم مجھے بتا دو، میں جا کر لے آؤں۔ ابھی موسم ٹھہرا ہوا ہے، جو برسنے لگ گیا تو پھر گھر سے قدم نکالنا محال ہو جائے گا۔ سردی کی جھڑی کیسی طویل ہوتی ہے، تمہیں تو معلوم ہے۔ وہ جب کچن میں داخل ہوئی تو پھپھو برتن دھوتی روشی سے کہہ رہی تھی۔ وہ سلام کر کے دیوار کے ساتھ پڑی، چوکی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو اچھی ہے نا؟ کچھ سردی بھی زیادہ تھی، میں نے تمہیں اٹھایا نہیں۔ 3-4 دن میری بیٹی نے کام بھی بہت کیا ہے، سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ اجر دے تمہیں اس خدمت گزاری کا۔ بہت اچھی تربیت کی ہے عارفہ بھابھی نے تمہاری۔ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ محلوں میں رہنے والی بچی کیسا خیال رکھنے والی ہے سب کا۔ پھپھو اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ معلوم نہیں اسے جتا رہی تھی یا روشی کو سنا رہی تھی۔ بالکل درست کہا تم نے سعدیہ بیگم، ایسی نیک سیرت، خوبصورت اور گنوں والی بیٹی اللہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھتا۔ مان گیا تمہاری پسند کو اور اس کی ماں کی تربیت کو۔ ماشاءاللہ، کیا ہیرا ملا ہے ہمیں قسمت سے۔ آفتاب زبیری نہ جانے کب آ کر کچن کی دہلیز پر کھڑے ہو گئے تھے اور اب پھپھو کی تائید اس کی موجودگی میں پہلی بار کر رہے تھے۔ روشی برتن دھل چکنے کے بعد اسی طرح منہ کیے کھڑی رہی۔ ناشتہ بھجوا دوں آپ کا؟ پھپھو ان کی اچانک آمد پر قدرے سنبھل کر رسمی انداز میں بولی۔ چائے کے ساتھ بس ایک سلائس، طبیعت اچھی نہیں، کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ وہ بائیں ہاتھ سے سینہ سہلاتے ہوئے بولے۔ کیا بات، خیریت تو ہے نا؟ پھپھو نے شاید مجبوراً پوچھا تھا۔ روشی اسی طرح کھڑی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہی ظالم درد رات بھر بے چین رکھا۔ وہ کرا کر بولے۔ تو دوا لینی تھی نا؟ لی ہے، تم ناشتہ بھجوا دو، تھوڑا آرام کروں گا تو بہتر ہو جاؤں گا۔ مہمان تو رات کو آئیں گے نا؟ وہ فکر مند انداز میں بولے تو سعدیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر بازار سے کچھ منگوانا ہے تو بتا دو، میں ناشتے کے بعد لا دوں گا، وہ ذمہ داری سے بولے۔ نہیں، آپ کی طبیعت اچھی نہیں، آپ آرام کریں، میں لے آؤں گی جو لانا ہوگا۔ روشی، مجھے ساس پین میں چائے کے لیے پانی تو دینا۔ روشی ساس پین اٹھا کر پانی لینے لگی۔ آفتاب زبیری کچھ دیر کھڑے رہے، پھر واپس مڑ گئے۔ روشی، تم ٹھیک ہو نا؟ پھپھو آفتاب زبیری کو ناشتہ دینے گئی تو ابھی پیالیوں میں چائے نکالتی روشی سے پوچھا۔ اس نے مختصراً کہا تو وہ بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ پھر سارا دن مہمانوں کی خاطر مدارات کی تیاریوں میں گزر گیا۔ پورے گھر کی صفائی روشی نے ہی کی، کھانے ابیہ نے روشی اور پھپھو سے پوچھ کر پکا لیا۔ بیا بیٹا، تم اب سب کچھ چھوڑو اور جا کر تیار ہو جاؤ، روشی نے تمہارے کپڑے نکال دیے، نہانا چاہو تو نہا لو، ویسے تو ٹھنڈ بہت ہے، اب باقی سب روشی دیکھ لے گی، اٹھ جاؤ تم۔ پھپھو نے اسے زبردستی تیار ہونے کے لیے بھیج دیا، حالانکہ اس کا ذرا دل نہیں تھا تیار ہونے کا، بس وہ تو لحاف میں گھس کر ارد گرد سے بے نیاز ہو جانا چاہتی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ کم بختی، وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلتے ہوئے اندر داخل ہوتے رافع سے ٹکرا گئی، جو اپنی دھن میں روشی روشی پکارتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ لیدر ویلوٹ کے براؤن ہلکے گولڈن کام والے سوٹ پر اس نے روشی کے اصرار پر ہی ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور ہلکی پھلکی سی جیولری پہنی تھی۔ کتنے دنوں بعد خود کو آئینے میں یوں تیار حالت میں دیکھا تو کتنی ہی دیر خود کو دیکھتی رہی۔ یہ میں ہوں، ابیہ انصاری۔ اس کا حسن لباس کی طرح جاذب نظر اور پرکشش تھا، مگر آنکھوں کے گرد ہلکے اور کالر بون اچھی خاصی نمایاں لگ رہی تھی۔ وہ اسمارٹ تو پہلے ہی تھی، مگر آج وہ خود کو بہت کمزور سی محسوس ہوئی۔ اپنے گھر میں تو وہ ہر 15 دن بعد ویٹ مشین پر کھڑی ہو جاتی، 1-2 پاؤنڈ بھی بڑھ جاتا تو وہ ٹائم پر کھڑی ہو جاتی، 1-2 پاؤنڈ بھی بڑھ جاتا تو 2 ٹائم کھانے کی ہڑتال کر دیتی۔ اس کے باوجود آئینے نے کبھی ایسی گواہی نہیں دی تھی۔ اس گھر میں اتنے شاندار ماحول میں بھلا میرا وزن کیسے بڑھ سکتا تھا؟ بھلا ٹارچر سیل میں بھی
किसी का वज़न ओवर हो सकता है। वो बुड़बुड़ाती हुई आने के सामने से हट गई और इसी बेध्यानी में दरवाजे पर उसकी राफे से टक्कर हो गई, जिसने कचरती हुई बेहद सरसरी निगाह उसके सजे सवरे महकते सरापे पर डाली और फौरन ही निगाह मोड़कर कमरे के अंदर देखने लगा। वो न जाने क्यों वही दहलीज पर उसके करीब खड़ी की खड़ी रह गई। रोशी को कमरे में ना पाकर वो अगले ही पल वापस मुड़ गया और वो जो रात को उसके सामने चिल्लाकर दावा कराई थी कि उसे राफे की कुर्बत से वहशत होती है, उन लम्हों में न जाने क्यों अपने ही दावे की तायद न कर सकी। उन लम्हों में तेज़ तेज़ धड़कता दिल क्या तवक्को कर रहा था उसे मालूम था। राफे के मुड़ते ही उसका जी चाहा इन्हीं कपड़ों समेत बिस्तर में घुस जाए। फिर कब मेहमान आए, कब खाना सर्व किया गया, वो कैसे उनसे मिली, रोशी ने कौन से कपड़े पहने, पुप्पो कितना खुश थी, पुप्पा जान का बदला हुआ खुशगवार रवैया, एक खुशगवार माहौल, एक खुशगवार शाम, मगर उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। उसके अंदर तो जैसे गमगीर सन्नाटे उतर आए थे। पुप्पो ने उसकी बेख्याली पर उसे 2-3 बार टोका भी, मगर वो वहाँ मौजूद कब थी। फिर मेहमान चले गए, बर्तन समेटकर वो कपड़े बदलने चल दी। उसका इरादा अब लेटने का था कि एकदम पुप्पो ने उसे आवाज़ दी। वो अच्छी खासी बेजार सी बाहर निकली। रोशी किचन में थी और राफे पुप्पो के पास उनके कमरे में। दरवाजे से ही बेजार होकर पलट आई। ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के पास पड़ी तपाई पर उसे एक प्याली और कप नजर आया तो वो यूं ही उठाने चल दी, मगर अंदर से आती बातों की आवाज़ पर वो वही ठटक गई। न जाने क्यों, इसे मेरी मजबूरी समझो, मेरी बेगैरती या कुछ और, मगर मुकर्रम मैं वाकई बहुत मजबूर हूँ, बहुत ज़्यादा। कैसे तुमसे कहूँ। आफ्ताब, ज़ुबैरी की गिड़गिड़ाती आवाज़ ने उसे ठटकने पर मजबूर किया था। तुम कहो तो आफ्ताब, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई कहा ही नहीं, माना भी है। तुम्हारी मजबूरी नहीं सुनूंगा मैं, और कौन सुनेगा। उसे हैरत हुई। मुकर्रम अंकल अभी यहीं थे, वो जहाँ मैंने रोशी का रिश्ता किया था। मैं वाकई उस शख्स का मकरूज़ हूँ। वो नीच ज़ात और कमीना है, आते जाते भरे बाजार में मेरा गिरेबान पकड़ेगा। उसे अभी तक इल्म नहीं कि मैं रोशी का निकाह कर चुका हूँ, वरना वो अब तक मेरी इज्जत का जनाजा निकाल चुका होता। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, मेरी मजबूरी। और खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें शक है तो चलो अभी मेरे साथ उसके पास, वो कर्ज की पूरी लिस्ट तुम्हारे सामने निकाल लाएगा जहाँ कमीने ने जगह जगह मेरे साइन ले रखे हैं। बताओ मैं क्या करूँ। अब अगर खुदा ने मुझे मेरी बेटी की खुशी दिखाई है तो अपनी इस बेइज्जती के बाइस उस खुशी के ख़राब होने का दुख मुझे रात भर सोने नहीं दे रहा। मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। बहुत सोच कर, बहुत मजबूर होकर अब तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता मांगने वाला नहीं, मगर इसके बावजूद सोचने बैठो तो तुम्हारे सिवा अपना कोई दिखाई भी नहीं पड़ता। किससे कहूँ, कौन सुनेगा ये मेरी मजबूरियों की कथा। मुकर्रम, तुमने तो हमेशा मुझे समझा, मेरा ख्याल। आफ्ताब, ज़ुबैरी, मुकर्रम तेज़ी से बोलो, सुन लो ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं। वो तनबीही अंदाज में बोले। बताओ कितनी रकम है तुम पर कर्ज, या जो तुमने जुए में हारी। वो आखिर में तंजिया लहजे में बोले। उस पर अबिहा का जी चाहा आगे बढ़कर वो बता दे, इस धोखेबाज शख्स का पोल यहीं खोल दे। सिर्फ 2 लाख रुपए तुम्हारे लिए तो ये रकम। आफ्ताब, ये रकम सिर्फ नहीं है, अब बिग अमाउंट, और पाकिस्तान मेरे लिए परदेस है। इधर मेरा अकाउंट आर्जी है, वो भी इस ख्याल से कि शादी में ज़रूरत न पड़ जाए। ये मैं तुम्हें 1 लाख का चेक लिख कर दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा कि ना मुझसे तवक्को रखना और ना दोबारा मांग कर मुझको मेरी नज़रों में मज़ीद छोटा करना। बस ये आखिरी बार, खाला जान की वसीयत का ख्याल करके। न जाने कौन सी ताकत थी जिसने अबिहा के कदम जकड़े हुए थे। हालांकि वो अंदर जाकर उसे धोखेबाज शख्स के चेहरे पर पड़ा फरेब का पर्दा चाक करना चाह रही थी और वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। चलो ठीक है, बाकी की रकम जब तुम रुखसती के लिए आओ तो फिर। आफ्ताब, इससे ज़्यादा एक धेला नहीं। पता नहीं कुदरत ने तुम्हें बेटी का बाप इस दिन के लिए बनाया था कि तुम 4 पैसे। अबिहा बामुश्किल सुन पाई थी। ठीक है, मगर ये तंज करने की ज़रूरत नहीं। बहू तो तुम अब बना रहे हो मेरी बेटी को, मगर पहला रिश्ता तो हम दोनों के बीच भाइयों का है। चाहे कैश तो हो जाएगा ना। भाई के रिश्ते को जाने दो। तुम तो जहाँ कहीं खोटा सिक्का भी नज़र आए वहीं से किसी टूटे फूटे रिश्ते की जड़ें निकाल लेते हो और सुबह ही कैश करवा लेना। अगर ये कैश ना होना होता तो मुझे लिख कर देने की ज़रूरत नहीं थी। चलता हूँ मैं। मेरा ख्याल है तुम्हारी ज़रूरी बात यही थी जिसके लिए तुमने मुझे रोका था। बहुत शुक्रिया, और इधर से ना निकलो, फिर ये सादी और आफे सवाल कर करके मेरी जान खा लेंगे। गली के दरवाजे से निकल जाओ। उन्होंने अपने बचाव के लिए उन्हें बैरूनी दरवाजे से बाहर निकाल दिया।
کتنا سنہری موقع تھا اس مکار شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا، اور میں بیوقوف احمق یہیں کھڑی رہ گئی۔ آخر میں کچھ بھی کیوں نہیں کر سکتی؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم مجھے روشنی جتنا بہادر ضرور ہونا چاہیے تھا۔ دوسروں کو اپنا وجود استعمال نہ کرنے کی اجازت دینا بھی تو ایک طرح کا احتجاج ہے، اور مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ تف ہے مجھ پر، تبھی تو یوں ٹھوکروں میں پڑی ہوں میں۔ نہ صرف بیوقوف ہوں بلکہ کم ہمت اور بزدل بھی۔ اور بزدلی کی سزا ایسی زندگی ہی ہو سکتی ہے جیسی مجھے ملی ہے۔ وہ وہی کھڑی خود کو لان تان کیے جا رہی تھی۔ بیا، یہاں کیوں کھڑی ہو اتنی سردی میں؟ روشی کمرے میں جاتے جاتے اسے ڈرائنگ روم کے پاس کھڑی دیکھ کر وہیں سے پکاری تھی۔ وہ سرد فضا کی خنکی کو محسوس کرتے ہوئے چونکی اور سست قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ روشی کے ساتھ بازار آئی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس قفس سے کھلی فضا میں مدتوں بعد نکلی ہو، یا شاید صدیوں بعد وہ زندہ درگور حالت سے اپنی قبر سے باہر نکلی تھی۔ کھلی فضا، روشن آسمان اور چاروں اور پھیلی دھوپ، روشنی تا حد نگاہ، راستے اور لوگ اس کی آنکھیں چندھیائی جا رہی تھی۔ سارے منظر، سارے راستے ہی اجنبی اور انوکھے لگ رہے تھے، حتیٰ کہ اس سے تو ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ قدم کہیں رکھتی تو پڑتا کہیں، اور سر اٹھا کر لوگوں کو، مناظر کو دیکھتی تو قدم لڑکھڑا جاتے۔ توبہ ہے، امی نے تو اتنی لمبی لسٹ سما دی ہے۔ پیا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، بس یہ کاٹن کے 2 سوٹ خرید لیتے ہیں، باقی امی خود ہی آ کر لے جائیں گی۔ مجھے تو بازار جانے سے ویسے ہی وحشت ہوتی ہے، پھر اتنا رش، بھلا کوئی کیا ڈھنگ سے پسند کرے 20 لوگوں میں گھس کر۔ وہ تیز رش والی دکان سے گھبرا کر نکل آئی تھی۔ ایک تو وہ اتنے عرصے بعد بازار آئی تھی، کچھ اس وقت رش بھی بہت تھا۔ تقریباً ہفتہ بھر کے بعد تو دھوپ نکلی تھی، اس لیے بازار میں اتنا رش تھا۔ روشی 2 دن پہلے بھی پپو کے ساتھ آئی تھی، آج پپو نے زبردستی اسے ساتھ بھیج دیا۔ بیٹا، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اچھے کپڑے اور اچھی چیز کی پہچان نہیں۔ پرسوں بھی میرے ساتھ اوٹ پٹانگ چیزیں پسند کر رہی تھی۔ تم ذرا اس کے ساتھ جا کر ڈھنگ کے 2-4 جوڑے خرید لاؤ، اور اپنے لیے بھی کوئی سوٹ پسند کر لینا۔ 2 دن تو وہ پھپھا جان کی اداکاری کے ٹرانس سے ہی نہیں نکل سکی تھی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص یوں اس طرح اپنی بیٹی کو ایک بار نہیں، کہیں بار فروخت کر سکتا ہے۔ وہ تو ابھی تک ممی سے نالا تھی کہ انہوں نے اپنے مفادات، اپنے تحفظات کی خاطر اسے قربان کر دیا، اگرچہ انہوں نے یوں کھلے عام تو اس کی بولی نہیں لگائی تھی، جیسے آفتاب زبیری ہر ایک سے روشی کے دام وصول کر رہے تھے، اپنی جھوٹی مجبوری کا رونا رو رو کر۔ ممی نے بھی تو میرے عوض شاہانہ زندگی خریدی تھی اپنے لیے اور زویا حارث کے لیے۔ اسے ان میں اور آفتاب زبیری میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں ہر شخص اپنی غرض، اپنے فائدے سے بندھا، بس بکنے والا یا قربان ہونے والا ابھیا انصاری جیسا بے وقوف ہونا چاہیے، پھر تو سودا کھرا ہی کھرا۔ اور وہ ایسی احمق کہ آفتاب زبیری کو دوسری بار بھی اس جنس اسی مال کا نفع کماتے دیکھ کر منہ سے بھاپ بھی نہ نکال سکی۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی تو کس آسرے پر؟ یہی سوچ کر وہ آج روشی کے ساتھ بازار چلی آئی کہ بینک جا کر اپنا بیلنس تو چیک کر لیں۔ اس کے اکاؤنٹ میں اب صرف 1,07,000 روپے تھے۔ میں اب بھی اپنے لیے کچھ اور سوچ سکتی ہوں، اگر مزید کسی اور کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنی تو۔ بینک سے نکلتے ہوئے اس نے اطمینان سے سوچا تھا۔ دونوں کوشش کے باوجود صرف 3 سوٹ ہی خرید سکی۔ پیا، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، چاٹ کھاؤ گی؟ پھر گھر چلتے ہیں، امی خود ہی آخر باقی خریداری کر لیں گی۔ روشی دکان سے نکلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، سردی بہت ہے، میرا تو یوں بھی گلا دکھ رہا ہے، بس گھر چلتے ہیں۔ واقعی تھک چکی تھی، اس لیے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ چلو پھر گرم گرم سموسے کھاتے ہیں، یہ سامنے فرید سموسے والا بڑا مشہور ہے، دیکھو کیسی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بس ایک سموسہ۔ وہ اسے زبردستی کھینچتی ہوئی سڑک پار سموسوں کی دکان پر لے آئی۔ وہاں اور بھی بہت سی عورتیں، لڑکیاں کھڑی پلیٹیں بھر بھر کر سموسے کھائے جا رہی تھی، تیز گرم تیل میں بل کھاتے خوشبودار سنہری سموسے ہر آتے جاتے کے قدم روک رہے تھے۔ اور ابھیا کی تو زندگی کا یہ پہلا موقع تھا یوں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ندیدوں کی طرح سموسے کھانا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی، مگر پھر روشی کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ روشی سموسوں کا کہہ چکی تھی، وہ بے دلی سے کھانے لگی۔ سموسے واقعی بہت لذیذ تھے۔ تبھی اس کی نظر سامنے دوسری سڑک کے پار لیڈیز کلیکشن کی شاندار بوتیک سے نکلتے کپل پر پڑی، جس نے اس کی ساری حسیات کو جیسے مفلوج کر دیا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ تیز گرم سموسے نے اس کی زبان جلا ڈالی ہے۔ وہ تو بس ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ زریاب کے ساتھ سبز رنگ کے ہلکے کامدانی سوٹ میں فریال تھی۔ دونوں نے بڑے بڑے شاپرز پکڑ رکھے تھے اور آپس میں باتیں کرتے مسکراتے پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زریاب نے فریال کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔
وہ نہ جانے کس بات پر ہنسی تھی کہ زریاب نے اس کے بے حد قریب ہو کر کچھ کہا تھا۔ گاڑی ریورس ہو کر اسی جانب آ رہی تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ روشی کو تھمائی اور فٹ پاتھ کی طرف منہ کر کے پرے ہو گئی۔ کیا ہوا، کھا نہیں رہی؟ روشی نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں تم بس چلو، کوئی رکشہ لو، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ وہ آنکھ میں اترتی ہوئی نمی کو پیتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بامشکل بولی تھی۔ کیا سارے گاؤں، سارے چرکے قدرت نے میرے ہی نصیب میں لکھ رکھے ہیں؟ آخر اور کتنے امتحان ہوں گے میرے، اور کتنی آزمائشیں۔ میں جن رستوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی وہ بار بار میرے کیوں سامنے آتے ہیں؟ میرے خدایا بس کر۔ اگر روشی جلدی سے سموسہ ختم کر کے رکشہ روک لیتی تو شاید وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگتی۔ اس نے راستہ بھر روشی کی جانب سے منہ پھیرے رکھا۔ اس نے ایک دو بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر خود ہی چپ ہو گئی۔ بیا کیا ہوا ہے؟ میری کوئی بات بری لگی؟ گھر کے اندر داخل ہو کر روشی نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ بیا بیٹا ادھر آؤ۔ وہ ابھی ڈھنگ سے رو بھی نہیں پائی تھی۔ پھپھو کی آوازوں نے اسے کمبل اٹھانے پر مجبور کر دیا مگر وہ اسے پکارے جا رہی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا، جی چاہا کہ انہیں دو چار سنا ڈالے کہ وہ اپنی مرضی سے لیٹ بھی نہیں سکتی۔ بیا کیا تھک گئی تھی؟ اسے دیکھتے ہی پھپھو ایسی محبت سے بولی کہ کچھ جتانے کی محبت اس کے دل ہی میں رہ گئی۔ بیٹا عارفہ بھابھی کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، بہت بیمار ہے، تمہارے بازار جانے کے بعد بھی فون آیا تھا اور اب پھر بات کر لوں۔ اس نے اب دھیان سے دیکھا۔ پھپھو نے ریسیور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اب اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ جو بات قطعی تھی، حتمی تھی، اس کے بارے میں سوچنے میں اس نے ایک ثانیہ کا توقف نہیں کیا۔ نہیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، میں سو رہی ہوں، پلیز اب بار بار مجھے آوازیں نہ دیتی رہیے گا۔ بندہ اپنی مرضی سے دو گھڑی سکون کا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ پتہ نہیں کون کہتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد ہی سکون ملتا ہے، مجھے تو وہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ پیر پٹکتی غصے میں کہتی باہر نکل گئی تو سعدیہ بیگم حیران پریشان اس کے لہجے اور لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ اس کے بعد ابیہ کو کسی نے نہیں بلایا تھا، وہ خود بھی باہر نہیں نکلی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا۔ روشی بلانے آئی تو وہ سوتی بن گئی۔ اگلے دن بھی اس کا مزاج بگڑا ہی رہا۔ پھپھو بس خاموش خاموش سے اسے تکتی جاتی، وہ منہ سے کچھ بھی نہیں کہتی۔ وہ سارا دن بستر میں ہی پڑی رہی، کبھی لحاف میں منہ چھپا لیتی، کبھی ٹک 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 چھت کو تکتی، نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ روشی اس کے پاس چائے لا کر رکھ دیتی، دل کرتا تو پی لیتی ورنہ کپ یوں ہی پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جاتا۔ رافع مجھے عارفہ بھابھی کے پاس لے جاتے، کتنا دل کر رہا ہے ان کو دیکھنے کو، کتنی بیمار رہی ہیں، وہ کیا سوچتی ہوں گی۔ رات بھر اسے نیند بھی نہیں آئی تھی، سارا دن کاہلی پر بستر پر پڑے رہنے سے رات کو بھلا کیا نیند آنی تھی۔ اب صبح سویرے اس کا سر درد سے بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے نکلی تھی کہ کچن سے آتی پھپھو کی آواز پر وہ باہر ہی رک گئی۔ گہرے سرمئی بادلوں نے صبح کے 8:45 بجے بھی اندھیرا کر رکھا تھا۔ آج تو سرد ہوا بھی چل رہی تھی۔ امی فون کر کے پوچھ لیں؟ ادھر جانے کی ضرورت نہیں، رافع رخائی سے بولا۔ فون تو کر لیا تھا میں، بس دل کتنا کہا بیا سے کہ میں بات کر لیں، اس کی جدائی میں بستر سے جا لگی ہے مگر کیا کرے، وہ بھی جن حالات میں ماں نے رخصت کیا، کوئی بھی ہوتا بدظن ہو جاتا، وہ تو پھر چہیتی تھی سب کی، پھپھو کہہ رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں اس کی سماعت رافع کا اگلا جملہ سننے کی منتظر تھی۔ تم نے آج جانا نہیں؟ رافع کی مکمل خاموشی پر پھپھو نے پوچھا۔ بس نکلنے لگا ہوں امی، آج میرا انٹرویو ہے، کورین کمپنی ہے، آپ دعا کیجیے گا ادھر میری سلیکشن ہو جائے، بہت پر امید ہوں میں اس جاب کے لیے۔ ابیہ نے ٹھنڈی ٹھار دیوار سے ٹیک لگا لی۔ میں تو بیٹا ہر گھڑی دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں روزگار کے اس امتحان سے نکالے، اپنے پیروں پر کھڑا کرے۔ کیسی ابیہ کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، اور جو سلوک تم اس کے ساتھ کر رہے ہو، اس نے تو میرے سر جھکا دیا ہے اس کے سامنے، پہلے امتحان کا بہانہ، پھر جاب کا، پھر روشی کا مسئلہ۔ مگر بیٹا یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے، تم کم از کم اس کے حق کا تو خیال کرو جو اس دکھیاری کا تم پر بنتا ہے۔ تم ناحق اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ بس میں اب کچھ نہیں سنوں گی، آج ہی روشی سے کہتی ہوں بیا کا سامان تمہارے کمرے میں۔ امی کل ولید کا فون آیا تھا گھر پہ، وہ سعدیہ بیگم کی بات انسنی کرتے ہوئے بولا تو وہ غصہ ضبط کر کے لمحہ بھر کو چپ ہوئی۔ نہیں کیوں؟ امی وہ ولید نے باپ اور تایا کی مخالفت کے باوجود اپنا الگ آفس سیٹ کر لیا، وہ مجھے بھی اپنے آفس میں جاب کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے کل گھر فون کرنے والا تھا۔ رافع کی بات پر باہر کھڑی ابیہ بھی چونک گئی۔ یہ کب ہوا؟ اور بڑے بھائی صاحب نے اس کی اجازت کیسے دے دی؟ وہ بھی چونک گئی۔ اس نے اجازت کب لی؟ ان کو بتایا کہ وہ خود سے تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور بس۔ چلو اچھا ہے، زریاب بڑے بھائی صاحب کا آفس سنبھال لے گا، وہ خود ہی قیاس کرتے ہوئے بولی۔
ज़रियाब تو बीवी کے ساتھ کل رات کی فلائٹ سے جرمنی جا بھی چکا۔ رافع کی دوسری خبر بھی چونکا دینے والی تھی۔ دوبارہ چلا گیا تو یہاں بزنس کون دیکھے گا؟ حیرت ہے بھائی صاحب نے اسے جانے کیسے دیا؟ پھپھو کو پھر شوق لگا۔ امی جان، آپ کے بھائی صاحب کا حکم صرف کمزوروں پر چلتا ہے یا دوسروں پر؟ اپنی اولاد حکم ماننا نہیں کرتی، منوایا کرتی ہے۔ ذریعہ وہیں کہیں جاب کر رہا ہے، ابھی ادھر نہیں آنا چاہتا اس لیے چلا گیا۔ اچھا امی، میں تیار ہونے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک نکلوں گا، آپ دعا کیجیے گا۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تو ابھی آہستگی سے کمرے میں آ گئی تو ذریعہ چلا گیا فریال کے ساتھ۔ اس بے وفا کو میرا ایک بار بھی خیال نہ آیا ہوگا۔ وعدے، قسمیں، پیمان، کسی نے سچ کہا ہے یہ سب ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر پھر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ فریال بی بی نے کون سے چلے کاٹے تھے جو اسے مفت میں یہ انعام ہاتھ لگا؟ بلکہ بنا ہاتھ پیر ہلائے لاٹری نکل آئی۔ اور میں نے کیا جرم کیا تھا کہ یہ تاج میرے سر سے اتار کر اس کے سر پر سجا دیا گیا؟ آخر کیوں؟ اسے لگا اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی اگر وہ مزید اس پر سوچتی رہی۔ پچھلے 50 گھنٹوں سے وہ یہی سب کچھ سوچے جا رہی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی باتھ روم تک چلی آئی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔